أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عزیزان گرامی، چونکہ 25 محرم سے ایام امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ ایام ہے، لہذا اسی مناسبت سے ساری دنیا میں چوتھے امام کا ذکر ہو رہا ہے. ساری دنیا میں امام چہارم کا ذکر ہو رہا ہے. ساری دنیا میں صحیفہ کاملہ زبور آل محمد کو عطا کرنے والا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یقیناً ایسی کتاب امام نے عطا کر دی کہ جس کے ذریعے سے ایک مخلوق اپنے خالق سے ربط لگائے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پروردگار عالم سے ہم کیسے بات کریں، کیسے گفتگو کریں، کیا انداز ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے، کیسی لیاقت ہونا چاہیے، کیسا جھکاؤ ہونا چاہیے، کیسا ہمارا خضوع ہو، کیسا ہمارا خشوع ہو، کیسا ہمارا سجدہ ہو، کیسی ہماری دعا ہو، کیسا ہمارا آہوزاری ہو، کس طرح سے ہماری بکا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہو. یہ سارا طریقہ اگر مفصل طور پر بتایا ہے تو ہمارے امام چہارم نے، اور اگر یہ چیلنج کر دیا جائے تو یقیناً مناسب ہوگا سارے ادیان سے، سارے مذاہب سے، جتنے بھی لوگ مذہب لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. 4000 سے زیادہ مذاہب پوری دنیا میں ہے. 4000 مذاہب میں جتنا زیادہ دعا کا طریقہ، اللہ پاک سے گفتگو کا طریقہ، اللہ کی بارگاہ میں آنے کا سلیقہ، اللہ تعالیٰ سے کیسے التماس کریں، کیسے التجا کریں، کیسے سوال کریں، کیسے مانگیں، یہ ہمارے امام چہارم نے جتنا بتایا ہے کسی مذہب کے رہبر نے ایسا بتایا ہی نہیں ہے. دعا کا سلیقہ جو ہمارے پاس دیا ہے سب اماموں نے بتایا. مولا علی نے بھی طریقہ بتایا، امام حسن نے بھی طریقہ بتایا، امام حسین نے بھی طریقہ بتایا، اس کے بعد 5ویں امام نے بھی سلیقہ دیا ہے، 6ٹھے امام نے بھی دیا ہے،
یہاں تک کہ 12ویں امام تک سب نے بتایا، لیکن مفصل طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے مانگیں، اپنے مالک کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ کیا ہے، اپنے مالک کے بارگاہ میں بندوں کی طرف بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے، اس کی بندگی کا حق کیا ہے، اگر کسی نے مکمل طور پر بتایا ہے تو ہمارے چوتھے امام ہیں۔ ایک صلوات بھیجا اللہ اکبر، مکمل طور پر سلیقہ دیا ہے، گفتگو کا طریقہ دیا ہے، امام نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ دیا ہے کہ دیکھو ایسے ہی نہ چلے جاؤ، وضو کرو تو اس کا کیا طریقہ ہے، تیمم کرو تو اس کا کیا طریقہ ہے، قرات کرو تو اس کا کیا طریقہ ہے، رکوع میں جاؤ تو اس کا کیا طریقہ ہے، سجدے میں جاؤ تو اس کا کیا طریقہ ہے، تشہد پڑھو تو اس کا کیا طریقہ ہے، قنوت پڑھو تو اس کا کیا طریقہ ہے، سلام پڑھو تو اس کا کیا طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو تو اس کا کیا طریقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں خضوع کرو تو اس کا کیا طریقہ ہے، خشوع کرو تو اس کا کیا طریقہ ہے، رکوع کرو تو اس کا کیا طریقہ ہے، گڑ گڑاؤ تو اس کا کیا طریقہ ہے، اپنے تمام دلی باتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اتنے فصاحت کے ساتھ، اتنے بلاغت کے ساتھ، اتنی تفصیلات کے ساتھ ہمارے امام نے اتنی موٹی سی کتاب ہمارے درمیان میں رکھ دیا، جس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے، جس کو زیور آل محمد کہا جاتا ہے، جس کو زبور اہل بیت کہا جاتا ہے، جس کو انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے، جس کو اخت القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجا اللہ اکبر۔ آج اگر کوئی اس مذہب کی طرف آنا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں کہ یہ مذہب حق کا سمجھ میں آ جائے، علی کا مذہب سمجھ میں آ جائے، مولا کائنات کا مذہب اور مسلک سمجھ میں آ جائے، اس کا بہت آسان طریقہ دیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے۔ آیت اللہ خمینی صاحب سے ملنے کے لیے ایک بہت پیسے والا آدمی اور بہت ہی پڑھا لکھا آدمی، ایڈویٹ، یہ اٹلی سے آیا، بہت قابل تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، بہت سے مذاہب کو تلاش کر کے پھر ایران پہنچا تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ پوری دنیا میں علی علی ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو چل کے ایران میں تحقیق کریں۔ سارے مذہب کو دیکھ لیا، یہودیت کو چھان مارا، عیسائیت کو چھان مارا، اور بہت سے مذاہب کو چھان مارا۔ بہرحال اتنا دولت والا تھا، اتنا پیسے والا تھا کہ باقاعدہ خمینی صاحب کو اطلاع دی گئی کہ اٹلی سے فلاں بڑا تاجر ایسے ایسے آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ کے مذہب کو سمجھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لے کر کے آؤ۔ آدھے گھنٹے کی گفتگو خمینی صاحب نے اس سے کیا، بہت متاثر ہوا۔ جب اٹھنے لگا کہا کہ یقیناً آپ روز ٹائم نہیں دیں گے، لیکن ابھی تشنگی اور بڑھ گئی ہے، پیاس اور بڑھ گئی، آپ نے ایسا سمجھایا ہے مولا علی کے بارے میں، کربلا کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، کہ اور ہماری تشنگی بڑھتی جا رہی ہے اور زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہماری بڑھ چکی ہے۔ آگا جان کچھ ایسا کر دیں کہ ہم تھوڑے دن ایران میں ہیں اور تحقیق کر لیں اور یہاں سے جانے لگیں تو تحفہ لے کر کے جائیں۔ امام خمینی نے اشارہ کیا ٹھہرو، گئے کمرے میں، قرآن مجید لائے، قرآن مجید کے نیچے نہج البلاغہ لگایا، نہج البلاغہ کے نیچے صحیفہ کاملہ لگایا، تینوں کتاب دے دیا اور کہا جب دوبارہ ایران آؤ گے تو میرا دل کہتا ہے کہ ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد ایک کلمہ نہیں پڑھو گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ ہے و وصی رسول اللہ ہے و خلیفتہ بلا فضل۔ ایک صلوات بھیجا پورا کلمہ پڑھا۔ اس نے باقاعدہ بیان دیا کہ میں قرآن تو نہیں پڑھ پایا چونکہ اتنا زیادہ ٹائم دینا مشکل تھا، ہمارے لیے بہت بڑا تاجر تھا نہج البلاغہ، لیکن میں صحیفہ کاملہ پر لگ گیا کہ چوتھے امام نے کیا سلیقہ دیا ہے، اپنے پروردگار سے ہم کیسے بات کریں، دنیا کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو سلیقہ ہے کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے۔ ورنہ
دنیا والے بھی متوجہ ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم بھی ہوتے ہیں. ہمارا کیا طریقہ ہے پوری دنیا دیکھتی ہے. دنیا والے کیا کرتے ہیں، یعنی احترام میں کیا کریں گے، کبھی اپنا ہیٹ اتار لیں گے، یہ احترام کی بات ہوئی. کبھی اپنے پیشانی پر ہاتھ مار دیں گے، یہ کوئی احترام ہوا. کبھی اپنا پیر پٹک دیں گے، کیا احترام ہوا. سینے پر ہاتھ رکھ لیں گے، یہ احترام ہوا. کبھی 2 انگلی اٹھا کے کہیں گے ہم کامیاب، احترام ہوا. نہیں، چوتھے امام نے بتایا ہے یہ سارا احترام نہیں ہے. اپنے پروردگار کے سامنے جاؤ تو جھک کر کے جاؤ، سجدے کے عالم میں جاؤ، دعا کے عالم میں جاؤ، گڑ گڑاتے ہوئے جاؤ، روتے ہوئے جاؤ، مملوک کی طرح جاؤ، بندے کی طرح جاؤ. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. جیسے جیسے ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے جاتا ہے، ایک غلام اپنے مولا کے سامنے جاتا ہے. اور آپ ملاحظہ فرمائے، یقیناً اتنی شرحیں کی گئی ہیں اس دعا کی. صحیفہ کاملہ جیسے نہج البلاغہ کی بہت شرحیں ہیں، ایسے ہی صحیفہ کاملہ کی بہت زیادہ شرح کیا. اہل سنت نے بھی کیا ہے اور مولا کے چاہنے والوں نے بھی کیا ہے. اس کے باوجود بھی ابھی وضاحت نہیں ہو پا رہے ہیں. واضح نے بہت سے دعا جو آپ نے، حالانکہ سب دعائیں بہت سوچ سمجھ کے امام نے نہیں کیا ہے. کربلا کے بعد بہت زیادہ مصیبت میں تھے، روتے ہوئے جو جملے آپ کے نکل جاتے تھے اس کو لکھ لیا جاتا تھا. 5 امام جمع کر رہے تھے، 6 امام جمع کر رہے تھے. آپ روتے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہتے جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے جا رہے ہیں، کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں دعا کے بہانے سے، ساری دنیا کے مومنین کو یاد کر رہے ہیں دعا کے بہانے سے، انبیاء کو یاد کر رہے ہیں دعا کے بہانے سے، اولیاء کو یاد کر رہے ہیں دعا کے بہانے سے، مومنین کو دعا دے رہے ہیں. تو دعا، چونکہ ایسے حالات تھے کہ مولا کے سامنے دوسرا کوئی چانس تھا ہی نہیں، نہ منبر تھا، نہ محراب، نہ مسجد. اب اتنا بڑا بھی شیطان کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ امام کو سجدے کے عالم میں دعا کرنے سے روک لے. محراب سے روک لیا، منبر سے روک لیا، ذاکری سے روک لیا، خطابت سے روک لیا، لیکن جو اللہ سے ربط ہے وہ نہیں روکا جا سکتا. دلوں کو نہیں کاٹا. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. جب کوئی آنے والا آتا بھی تھا حکومت دیکھا تھا یہ تو رو رہے ہیں، ان کو اب کیا کیا جائے، رونے والے کو کیسے منع کیا جا سکتا. رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں، سلیقہ بتا رہے ہیں. اس میں جو جمع ہوتے تھے وہ اور زیادہ قائل ہونے لگتے تھے، ہاں یہ طریقہ ہے اپنے خالق کے بعد. لہذا بہت سے لوگ، ہمارے امام 35 سال تک کربلا کے بعد آپ زندہ رہے ہیں. 35 سال میں سب سے بڑا کام صحیفہ کاملہ. اس کے بعد سفر کرتے رہے آپ، جب موقع لگتا سفر کر، کبھی عمرہ پہ چلے جاتے، کبھی حج پہ چلے جاتے، کبھی شام چلے جاتے، کبھی کربلا چلے جاتے. اور جیسے جیسے راستہ طے کرتے، آج کا راستہ تو ہی نہیں، پلین پہ بیٹھے اتر گئے، ٹرین پہ بیٹھے 24 گھنٹے میں پہنچ گئے. نہیں، اس زمانے میں پیدل کا راستہ تھا یا اپنی سواری کا. تو جتنے راستے میں ملتے جاتے تھے، اگر امام سے گفتگو ہو جاتی تھی تو 2 ہی 4 گھنٹے میں پہچان جاتے تھے یہ تو علی کا پوتا ہے، یہ تو رسول کا نواسا ہے، یہ تو اسلام کا دل دادا ہے، یہ تو اسلام کو بتا رہا ہے. کہتے تھے مولا اور بتائیے اور بتائیے اور بتائیے. 24 گھنٹے میں وہ علی والا ہو جاتا تھا. ایک صلوات بھیجا آپ حضرات. اللہ اکبر. آپ ملاحظہ فرمائے کہ کربلا کے بعد ایک تو محاورہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد ایسی قربانی جو مولا حسین نے دی تھی، اتنے کم لوگ اسلام پر باقی تھے کہ ان کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا. ان کو باقاعدہ شمار کر کے لوگ بتاتے تھے کہ بس اتنے ہیں. اتنے سب مرتد ہو گئے تھے، سب یزید کی طرف چلے گئے تھے. پورے اتنی بڑی کائنات میں اس زمانے میں تقریباً 8-9 کروڑ افراد تھے مسلمان ظاہری طور پر، لیکن ظاہری طور پر تھے، اندر سے بدل گئے تھے. لیکن اس کے باوجود امام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنا بڑا سلیقہ دیا ہے، اتنا زیادہ بتایا کہ آج ساری کائنات میں 27 کروڑ شیعان حیدر کرار ہیں. یہ چوتھے امام کا صدقہ ہے، یہ چوتھے امام کی قربانی ہے کہ سب سے بڑا مذہب شیعوں کا مذہب ابھرا ہے آج کے دور میں. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات.
آپ خود ملاحظہ کر لیں، یہ ہم نے ایسے جملہ نہیں کہہ دیا ہے۔ سب سے بڑا مذہب ساری کائنات میں اگر ابھر کے آیا ہے آج، حسینیوں کا مذہب ہے، علی والوں کا مذہب ہے، سید سجاد کا مذہب ہے، کربلا والوں کا مذہب ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، اس لیے کہ ہماری یہ جو فقہ تھی پہلے 5ویں فقہ مانی جاتی تھی، فقہ جعفری، لیکن آج پہلے نمبر پر آ گئی ہے، اس لیے کہ آپ ملاحظہ کر کے دیکھ لیں پوری دنیا میں آج حنفی مسلک کے لوگ کتنے ہیں؟ حنفی ابو حنیفہ کے چاہنے والے تو کہیں گے صاحب 20 کروڑ کے قریب ہیں۔ اس کے بعد کہیں گے مالکی کتنے ہیں؟ کہیں گے 18 کروڑ ہیں۔ شافعی کتنے ہیں؟ کہیں گے 16 کروڑ ہے۔ اس کے بعد حنبلی جو جن سے وہابیت چل رہی ہے یہ کتنے ہیں؟ تو کہیں گے 12.5 یا 13 کروڑ ہیں۔ تو آپ ایسے ہی جوڑ کے دیکھ لیجئے کہ 4 مذہب میں 20 کروڑ سے کوئی اوپر نہیں جا رہا ہے۔ علی والا پوری دنیا میں 27 کروڑ پر پہنچ گیا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہم زد فزد، ایک سال بعد بھیجا آپ ایسے ہی اندازہ لگا لیں، یار پتہ لگا لیں باقاعدہ۔ اب تو ماشاءاللہ جو ہے گوگل ہے، اس پر آپ لکھیں فوراً آ جائے گا سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا مسلک، اس لیے کہ یقیناً ابو حنیفہ کا مذہب تقریباً 10 سال پہلے تک بڑا تھا، 20-21 کروڑ بھی بہت بڑی بات مانی جاتی، لیکن 27 کروڑ، وہ بھی 27 کروڑ کی رپورٹ میں دے رہا ہوں ابھی، یہ 28 محرم کو انشاءاللہ آپ 8 ربیع الاول کے بعد تحقیق کریں گے تو یہ 27 کروڑ جا کر کے 27 کروڑ 40-50 لاکھ اور بڑھ جائیں گے۔ ایک سال بعد بھیجے آپ بدرا۔ ہر سال اتنی، بہت سے انگریز آ رہے ہیں تحقیق کر کے، بہت سے عیسائی تحقیق کر کے آ رہے ہیں، بہت سے مسلمان بیچارے جو پریشان تھے اب ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں بہت بیوقوف بنایا گیا کہ جو اتنے بڑے بڑے قاتل تھے ان کو اتنا بڑا بنا دیا گیا تھا، جو رسول اللہ کے مارنے کے لیے تیار، علی پر حملہ کر رہے ہیں، حسن پر حملہ کر رہے ہیں، حسین پر حملہ کر رہے ہیں، شہزادی پر حملہ کر رہے ہیں، در سیدہ پر حملہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کے گھر پر حملہ کر رہے ہیں، ان کو اتنا بڑا بڑا بنا دیا گیا تھا۔ اب آنکھ کھل رہی ہے، ہم قاتل کو نہیں مانیں گے، ہم تو مقتول کو مانیں گے، ہم شہید کو مانیں گے۔ حسین شہید ہے، حسن شہید ہے، علی شہید ہے، کربلا والے شہید ہے۔ ایک سال بعد بھیجے آپ۔ ان کے بارے میں تو ہمارا چیلنج ہے، کوئی ایک دکھا دے کہ ایک انگلی بھی شہید ہوئی ہو۔ کسی جنگ میں جب جا کے ٹکتے ہی نہیں تھے، بھاگ جاتے تھے، ٹکنے پر ہے تھوڑا بہت چوٹ لگ جائے گی، جو فوراً ہٹ جائے غائب ہو جائے اس کو کہاں سے چوٹ لگے گی۔ لہذا جناب طلحہ کو تھوڑا سا چوٹ لگ گئی تھی، دکھاتے تھے میری انگلی میں چوٹ لگ گئی، دکھاتے تھے کہ میں بھی شہید ہوں۔ ایک سلوات بھیجا آپ حضرات۔ جنگ جمل سے پہلے تھوڑی سی لگ گئی تھی، انگلی ٹیڑھی ہو گئی تھی، تو اتنا زیادہ یعنی پتہ چلا تھوڑا بھی لگ جائے دکھایا جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے جن کو اتنا بڑا بنایا ہے، اتنا بڑا، باقاعدہ مکے سے خبر آئی ہے، ایک لڑکا اپنے یعنی مفتی صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کا باپ مفتی تھا، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا جملہ کہا معلوم ہے؟ 14 سال کا لڑکا، یہ ایران کے ریڈیو سے جو کوثر ہے، چینل کوثر تہران سے، عربی چینل بہت اچھا ہے، پوری دنیا کی خبریں دیتا ہے، وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور جانے کے بعد اپنے باپ سے کہا، باپ بیچارہ نماز پڑھا کے آیا تھا، مفتی تھا، کہا کہ ابھی تک میں 14 سال کا ہو گیا، آپ بیوقوف بنائے ہوئے تھے۔ وہ تھا کیا مطلب؟ اے میرے بیٹے میں نے کیسے بیوقوف بنایا؟ کہا کہ ایسے مذہب میں ہم کو رکھا کہ جو سارے کے سارے قاتل ہیں، سب کے سب کا اس کا نام جوڑا، میں یہاں پر نہیں کہہ سکتا، میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے، ایک ایک کا نام کچھ جو ہے کہتا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے رسول کا قاتل کون ہے؟ علی کا قاتل کون ہے؟ زہرا کا قاتل کون ہے؟ حسن کا قاتل کون ہے؟ حسین کا قاتل کون ہے؟ علی کا قاتل کون ہے؟ چوتھے امام کا قاتل کون ہے؟ پانچویں امام کا قاتل کون ہے؟ چھٹے امام کا قاتل کون ہے؟ ساتوں امام کا قاتل کون ہے؟ آٹھویں امام کا قاتل کون ہے؟ نویں امام کا قاتل کون ہے؟ 10ویں امام کا قاتل کون ہے؟ 11ویں امام کا قاتل کون ہے؟ اور تقریباً
تقریباً آج کے زمانے میں 35 لاکھ مسلمانوں کو ماننے والا کون ہے؟ طالبان کو آپ مانتے ہیں، جماعت الدعوہ کو آپ مانتے ہیں، النصرہ فرنٹ کو آپ مانتے ہیں، داعش کو آپ، ہم تو جا رہے ان کی طرف جو مظلوم ہیں، جو مارے گئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ اللہ اکبر۔ آپ نے تو سکون سے سن لیا، اس مفتی کا چہرہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ صحیح بات ہے، جتنے قاتل ہیں کہا سب آپ کے پالے میں، آپ دیکھ لیجئے۔ اور کہا آج آپ تائید کر رہے ہیں داعش کی، اس زمانے میں داعش بہت ابری ہوئی تھی، وہ اتنے مسلمانوں کے قاتل ہیں، شام میں مارا، عراق میں مارا، اور تقریباً اس زمانے میں 42-45 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو مار دیا تھا۔ آپ ان کی تائید کرتے ہیں، چونکہ مفتی صاحب تھے اور انہیں سے تائید لی جاتی تھی۔ آپ جو ہے طالبان کی تائید کرتے ہیں، اب القاعدہ کی تائید کرتے ہیں، آپ نصرہ فرنٹ کی تائید کرتے ہیں۔ آپ سمجھیے وہ مسلح پہ بیٹھا کانپنے لگا کہ میرے بیٹے نے یہ کیا کہہ دیا، یہ تو میری آنکھ کھلنے لگی کہ سارے قاتل ہمارے پالے میں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہاں لے جائیں گے، کہاں چھپائیں گے؟ بہت چھپا لیا، بہت ہو گیا۔ اب موبائل سے تحقیق کرتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، فوراً نام سامنے آ جائے گا۔ علی کا قاتل کون ہے تو فوراً آئے گا کلمہ پڑھنے والا قاتل ہے، کوئی کافر نہیں مارا علی کو، کوئی عیسائی نہیں مارا علی کو۔ مولا حسین کا قاتل کون ہے؟ آپ سنیں گے تعجب کریں گے۔ مولا حسین کا قاتل کا جو جملہ ہے، کیا کہہ رہا تھا معلوم ہے؟ جملے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو، حسین کو قتل کرو، نماز قضا ہو جائے گی، حسین کو مارنے کے بعد نماز پڑھنا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس کے بعد قتل کرنے کے بعد بڑی مسجدیں بنوائی، کوفے میں ابھی بھی نشانی ہے کہ حسین کو قتل کرنے کی نیت کر کے آئے تھے کہ ہم مسجد بنوائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ ہاں تو پتہ چلا سب مسلمان تھے۔ غیر یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں کبھی کبھی بڑا بڑا جلسہ ہوتا ہے تو یہ جملہ سننا پڑتا ہے مسلمانوں کو، باقاعدہ کوئی پنڈت تقریر کرتا ہے یا غیر آتا ہے تو فخر سے کہتا ہے ہم ہندوؤں نے حسین کو نہیں مارا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہ اکبر۔ لہذا پورے چیلنج ہے پوری دنیا میں کہ جو سلیقہ دیا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرے، ہمارے اماموں نے دیا ہے، اور کوئی ایسا بتا ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور عجیب بات ہے، آپ ان کی کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں، صحیفہ کاملہ لے کے بیٹھ جائیں، نہج البلاغہ لے کے بیٹھ جائیں، یا مولا کائنات نے جو دعائیں اثنا عشر یعنی 15 دعائیں جو آپ نے کہی ہیں اور مانگی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جس کو خمسۃ عشر کہا جاتا ہے، وہ لے کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ مولا تو جناب سلمان سے بھی بات کرتے تھے، قمبر سے بھی بات کرتے تھے، ابو ذر سے بھی بات کرتے تھے، اپنے اصحاب سے بھی بات کرتے تھے، مکے والوں سے بھی بات کرتے تھے، مدینے والوں سے بھی بات کرتے تھے، بہت چھوٹا انسان آتا تھا اس سے بھی بات کرتے تھے، پڑھا لکھا آتا تو اس سے بھی بات کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ سے بات کیا ہے تو وہ جملے اور ہیں، بندوں سے بات کیا ہے تو جملے اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی بھاری بات ہے اللہ سے کہ ابھی تک ترجمہ ہو رہا ہے، مشکل کر ہو رہا ہے، ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، شرح ہوتی چلی جا رہی، نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال آج دنیا میں لے لیجئے کہ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، یا صدر جمہوریہ ہوتا ہے، کہ اگر صدر جمہوریہ کو صدر جمہوریہ سے بات کرنا ہے، باہر سے امریکہ سے آ گیا، لندن سے آ گیا ہے، تو ایسے ہی بات نہیں کرے گا، پہلے اپنی کمیٹی میں اپنے مشیر کو، اپنے سیکریٹری کو کہے گا کہ جو جملے کہنے لکھ کر کے لاؤ، 4 کو دکھایا جائے گا، جملے بہت ایک بھی الفاظ جو ہے ادھر ادھر ہو گیا تو بات پکی ہو جاتی ہے، اب مہر لگ گئی ہے، اس نے کہہ دیا ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ صدر جمہوریہ سے بات کرنا ہے تو پہلے سے طے ہوتا کتنی سطریں رکھی جائیں گی، کتنے جملے رکھے جائیں گے۔ ایک وزیر اعظم سے بات کرتا ہے تو بہت نپی تلی بات کرتا ہے، لیکن جب عوام میں کھڑا ہوتا ہے تو 2 گھنٹے چلاتا رہتا ہے،
کوئی بھی جملہ جائے عوام سامنے سننے والے ہیں تو ایک وزیر اعظم عوام سے بات کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کیسے کرنا ہے، لیکن جب صدر سے بات کرتا ہے تو اونچا، تو ایک جو ہے امام اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے، اپنے خالق سے بات کر رہا ہے، اپنے مالک سے بات کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ دیکھیں کبھی کبھی کوئی جملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کہنا مناسب نہیں رہتے، قم یا نجف کا جملہ ہے، لیکن میں نے کہہ دیا آپ کے سامنے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اس کا پورا مزہ جملے کا کہاں ملتا؟ قم میں، تو اللہ آپ کے در علماء کرام، اس لیے کہ کیا انہوں نے رکھا ہے، خود فرمایا کلم الناس علی قدر عقول، کہ بات کرو لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق، بس جتنی عقل ہے بس، لہذا مولا کائنات بات کرتے تھے تو جو بھی آتا تھا کہتا ہاں میں سمجھ گیا، حالانکہ بڑے پڑھے لکھے آتے تھے زبردست روم وغیرہ سے، وہ بھی کہتے تھے ہاں مولا نے جو کہا سمجھ میں آیا۔ ایک کمہار بھی آتا تھا، وہ بھی پوری بات سمجھ کر کے جاتا تھا، یعنی جب کوئی بہت اونچا آتا تھا تو اس کو اسی لیول سے مولا سمجھاتے تھے، لیکن ایک مٹی کا جو ہے ظرف بنانے والا کمہار آ جاتا تھا تو اس کو اسی کے لیول سے سمجھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کمہار آ گیا، آنے کے بعد کہا مولا یہ بتائیے مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا لے گا؟ امام نے کہا یہ بتا کہ جب تو کلہڑ کودے بناتا ہے اور یہ چائے کا جو ظرف ہوتا ہے، کھانے کا ظرف، اس کو بناتا ہے تو پہلی دفعہ بنانے میں تکلیف ہوتی ہے، بناتے بناتے ٹوٹ گیا تو دوبارہ بنانے میں تکلیف ہوتی ہے؟ ہنسنے لگا، کہا مولا پہلی دفعہ تو سوچنا پڑتا ہے، لیکن بنانے کے بعد ٹوٹ جائے تو پورا نقشہ ذہن میں رہتا ہے، فوراً دوبارہ بنا لیتا ہوں۔ کہا کہ تجھ کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ پہلی دفعہ اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ جب اللہ نے پہلی دفعہ بنا دیا تو 1000 دفعہ بناتا رہے، اب پروردگار پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اثر پڑنے والا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ پاؤں پہ گر گیا، فوراً قائل ہو گیا، مولا ایک دم سمجھ میں آ گیا، ہاتھ اٹھا لیا۔ لیکن کوئی اگر روم سے جاتا تھا، فلسفی منطقی جاتا تھا تو مولا اسی کے منطق میں جواب دیتے تھے، اسی کے فلسفے میں جواب دیتے تھے۔ یہ میں اس لیے ریزن بیان کر رہا ہوں، سبب کہ اماموں کی کتابوں کو ترجمہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، چونکہ اپنے خالق سے بات کیا، اپنے بڑے بڑے علماء نے قلم توڑ دیا کہ ٹھیک ہے ظاہری معنی کر رہا ہوں لیکن صحیفہ کاملہ کا پورا ترجمہ نہیں کر پا رہا، ہاتھ جوڑ لیا بڑے بڑے علماء نے۔ امام نے اپنے خالق سے بات کیا ہے، اور اس کا بہت اچھا طریقہ یہی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، دیکھیے عوام ہو، آپ ہو، ہم ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی الٹا سیدھا بولے تو لڑنے لگے، بحث کر لے، لیکن عالم دین تھے، کتنا پیارا جواب دیا۔ یہ اعتراض ہوا تھا وہاں سے، قاہرہ سے، جامعہ ازہر سے، ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے اپنے چوتھے امام کو بہت بڑھا چڑھا رکھا ہے۔ امام سجاد میں اتنا تھا نہیں، چونکہ 35 سال امام خاموش رہے، بہت خاموشی سے آپ نے صحیفہ کاملہ لکھ دیا، اس کی نظر میں تو ہے نہیں، لہذا کہا کہ ان لوگوں نے بڑھا چڑھا رکھا ہے معاذ اللہ اپنے امام کو، ان کے امام میں کوئی اتنا دم نہیں تھا، قابلیت نہیں تھی، عوام سے کوئی سنتا تو اس سے بھڑ جاتا۔ جیسے ہی علامہ امینی صاحب کو خبر لگی کہ اس نے ایسا اعتراض کیا ہے، آپ نے فوراً ایک صحیفہ کاملہ لیا، خود مارکیٹ گئے، اس کو لفافے میں رکھا، اس کا پتہ منگایا، لکھ کر کے مہر لگایا، اسپیڈ پوسٹ سے بھیج دیا۔ اس نے جیسے ہی صحیفہ کاملہ دیکھا، پڑھنے کے بعد سجدے میں گر گیا کہ ان سے بڑا کوئی امام ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا امام تھا جس پر میں نے اعتراض کر دیا۔ یہ جواب کا طریقہ ہے، یہ جب ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اب یہ سب لڑنے بھیڑنے کا دور ختم ہو گیا ہے، پہلے لاٹھی ڈنڈا چل جاتا تھا، بدو عرب تھے، جاہل عرب تھے، اب علمی دور آ گیا ہے، قابلیت کا دور ہے، صلاحیت کا دور ہے، اپنوں منوانا ہے تو اپنی قابلیت سے آئیے، اپنی صلاحیت سے آئیے۔ امام نے ایسی کتاب لکھ دیا کہ فوراً پروفیسر تھا، پڑھا لکھا تھا، چونکہ دیکھا ہی نہیں تھا وہ صحیفہ کاملہ، لہذا کہہ دیا کہ لوگ بہت زیادہ ممبروں سے تعریف، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے بھیج دیا، قائل ہو گیا، پھر جواب لکھا کہ نہیں آپ نے ایسی کتاب بھیج دیا کہ مجھے سجدہ کرنا پڑا اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسے بھی اللہ سے بات ہوتی ہے، کہ ہمارے مسلک میں تو ہے ہی نہیں ہے، پورے اہل سنت میں چیلنج ہے، اتنی بڑی کتاب دعا کی ہے ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ جتنی بڑی بڑی کتاب دعا کی ہمارے مذہب میں، اور سب امام نہیں تو صحیفہ کاملہ چوتھے امام کے، مولا علی نے بھی طریقہ بتایا،
رسول خدا نے بھی طریقہ بتایا ہے، لیکن یہ چوتھے امام اسی میں لگ گئے 35 سال تک، چونکہ آپ کو محراب نہیں مل رہا تھا، آپ کو ممبر نہیں مل رہا تھا، آپ کو جامع مسجد نہیں مل رہی تھی، آپ کو کہیں جا کر کے 4-6 کو جو ہے جمع کر کے کچھ بولنے کی جو ہے آپ کو طاقت نہیں دی جا رہی تھی، فوراً کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، CID آ جاتا تھا، تو امام نے ایسے تبلیغ کی۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا اللہ والا انسان ہوتے ہوئے چوتھے امام کی بحث انشاءاللہ اور آگے بچوں کو انہیں کا ہفتہ چل رہا ہے، لہذا کل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رکن پورہ کی مجلس میں بھی چوتھے امام پر بحث چل رہی تھی، لیکن تھوڑی ہو پائی۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اشرف صاحب کے گھر پر جو مجلس تھی ماشاءاللہ بہت تفصیلی ہوئی وہ بھی، اور الحمدللہ بہت محظوظ ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے آج آ کر کے بتایا، ہمارے پاس بھی آئے تھے کہ اتنی عمدہ تقریر چوتھے امام پر۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ قرآن کی آیات اور روایات سے ماشاءاللہ تو آج یہاں تک بحث پہنچی ہے ہماری چوتھے امام کے سلسلے میں کہ کیا اللہ سے کیسے مانگنے کا طریقہ بتایا، کیسے ہاتھ پھیلائیں، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسی کہتے ہیں انکساری، اور ہم کو بتایا ہے۔ حالانکہ امام معصوم ہوتا ہے، امام میں معذ اللہ کوئی نقص ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ ہی نہ سمجھے کہ ایک طرف تو اتنی بڑی کتاب لکھ دیا اللہ کی بارگاہ میں کیسے، اور ایک طرف امام کی یہ حالت ہے۔ شب قدر امام بیٹھ جاتے، چونکہ امام کی ایک عادت یہ بھی تھی، بتایا کہ محراب نہیں ملا تھا آپ کو، ممبر نہیں ملا تھا آپ کو، کوئی بڑی جگہ نہیں ملی تھی، ہر جگہ سے امام ہٹ کر کے ایک دیہات میں چلے گئے تھے۔ مدینے کا ایک دیہات تھا، وہاں پر جا کر کے معلوم تھا کہ یہاں شہر میں حکومت بار بار حملہ کرے گی اور ہم کو نقصان پہنچے گا، بار بار یزید کی طرف سے حملہ، اس کی طرف بہت واقعات و حالات ہیں کہ امام سکون سے بیٹھ نہیں پائے، لہذا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور تھوڑے سے آگے دیہات میں چلے گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد کیا کام کیا معلوم ہے؟ تبلیغ کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ امام کو ضرورت نہیں، ماشاءاللہ امام ہے، معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا، قوت دیا ہے، کیا امام غلام و کنیز اس لیے لائیں گے کام کروائیں کہ وضو کا پانی لاؤ، کھانا لگاؤ، دسترخوان لگاؤ؟ نہیں، امام کے لیے ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ غلام خریدتے تھے، چونکہ امام نے طریقہ بتایا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے تو آزاد رہے اور آزاد مرے، غلامی میں نہ مرے، کنیزی میں نہ مرے، لہذا امام نے خرید کر کے آزاد کیا ہے، رکھا نہیں ہے۔ یہ خرید کر کے آزاد کرنا اعتراض نہیں ہو، امام غلام کیوں خریدتے؟ بناتے نہیں تھے، نہیں، غلام ہے مارکیٹ میں بیچارہ، آزاد نہیں ہو پا رہا ہے، پیسہ خرچ کر کے لاتے تھے، تعلیم دینے کے بعد آزاد کرتے تھے اس کو، چاہے غلام ہو چاہے، اور اس زیادہ سے زیادہ 1 سال لگتے تھے، 1 سال میں بہت اچھی قابلیت، قرآن پڑھنا آ جاتا تھا اس کو، حدیث پڑھنا آ جاتا تھا اس کو، بہترین طریقے سے بات کرنا آ جاتا تھا، لہذا جب شبہ قدر آتی تھی تو بیٹھ جاتے تھے، ایک دفتر کھولتے تھے، اور دفتر کھولنے کے بعد نام لیتے، فلاں غلام ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، کنیزوں کے ایک طرف بٹھانے کے بعد کہ تم نے سال بھر میں یہ غلطی کیا، تم سے یہ گناہ ہوا، کبھی تم آئے اور یہ نہیں سمجھے کہ ہم امام ہیں، جھوٹ بول گئے، اس نے کہا ہاں مولا فلاں جگہ جھوٹ بولا تھا، پھر کسی سے کہتے تھے کہ فلاں ٹائم ہم کو ضرورت پڑی تم غائب ہو گئے تھے، گھر میں نہیں تھے، اور دوسرے کام کے لیے بھی چلے گئے تھے، ہاں مولا ایسا ہوا تھا۔ جب سب اقرار کر لیتے تھے، دیکھیں کیا طریقہ دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لینا ہے تو پہلے کچھ دیں عوام کو، پہلے کچھ کریں لوگوں کے ساتھ، لہذا جب کئی دفعہ یہ ہو جاتا تھا کہ کنیزیں بھی اقرار کر لیتی تھی اور غلام بھی اقرار کر لیتے تھے، تو امام دفتر کو جو ہے بند کر دیتے تھے، نشان مار کر کے قلم سے کاٹ دیتے تھے، اور کاٹنے کے بعد کہتے تھے پروردگارا ان سب کو میں نے معاف کیا، جتنے غلاموں نے مجھ سے غلطی کی تھی میں معاف کر رہا ہوں، شب قدر ہے، جتنی کنیزوں نے جو ایسا کیا میرے ساتھ میں معاف کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حجرہ بند کر کے سب کو ہٹانے کے بعد کہتے تھے پروردگارا جیسے میں نے معاف کیا ایسے تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اللہ، بہت بڑا جملہ ہے تقریر کا، بہت بڑی بات ہے، صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ یعنی انسان زبانی جمع خرچ نہیں، زبانی طور پر کچھ کیا نہیں اور سوچ رہا ہے کہ ہم یہ لیں، نہیں، پہلے کچھ کرو، عوام کے ساتھ کرو، غریب کے ساتھ کرو، مسکین کے ساتھ کرو، یتیم کے ساتھ کرو، پڑوس کے ساتھ کرو، ماں کے ساتھ کرو، باپ کے ساتھ کرو، بڑے بھائی کے ساتھ کرو، اپنے جو ہے فقیروں کے ساتھ کرو، غریب، یعنی کچھ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ مانگو تو لذت ملے گی تم کو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ سال بھر کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر میں، آپ کو اتنی لذت نہیں ملتی ہے، لیکن گھر میں اگر ایک چھوٹا سا بھی آپ پتیلا چڑھا دیں تبرک کے نام پر تو بار بار چکھیں گے اتنی زیادہ لذت کیوں مل رہی ہے۔ اشارہ یہ کہ پہلے لوگوں کھلا کے کھاؤ تو اس میں لذت بڑھ جاتی ہے، پہلے کچھ کر کے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، پھر دیکھو دعا کا بھی اثر ہے، عبادت کا بھی اثر ہے، نماز کا بھی اثر ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ دیکھیے محسوسات سے آدمی جو ہے فرق کر کے دیکھ لے
साल भर बिरयानी खाएगा उन्हें, लेकिन अपने घर में तबर्रुक की बना ले, बार बार कह रहे साहब आज क्या जायका, क्या लज्जत, चूँकि किसी को खिला रहा है, किसी को दे रहा है, अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा कर देता है, अल्लाह ताला उसमें लज्जत पैदा कर देता है। तो चौथे इमाम क्या ज़रूरत है, इमाम है, मासूम है, इनसे कोई ख़ता नहीं हुई कोई, लेकिन क़यामत तक एक लकीर खींच दिया है कि अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ न जाना, बल्कि कुछ करके जाना। और देखें ये कभी कभी ऐसा होता है कि इदारा है, मदरसा यहाँ भी है, कि बहुत से लोग कुछ देते नहीं लेकिन चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं। तो इसमें मुहावरा क्या है, एक मुर्गी भी अंडा देने के बाद पकपकाती है, यहाँ बगैर कुछ दिए चिल्लाना शुरू। एक सलवात भेजे आप हज़रात। और इशारा आप माशाल्लाह समझ चुके, बच्चे माशाल्लाह तुल्लाब है, न कुछ दे रहे न कुछ। अगर मस्जिद में अरे बच्चे क्यों नहीं आए, मजलिस शुरू हो गई, अरे भाई आप क्या दे रहे हैं जो इतना बड़ा बड़ा एतराज़ कर रहे हैं। एक सलवात भेजे आप हज़रात। बगैर कुछ दिए पकाना इसी बोलते हैं। यानी पता चला कभी मदरसे में चंदा भी नहीं देते, लेकिन नज़ारे बच्चे नहीं आए, नज़र हो रही है, नियाज हो रही है, मजलिस हो रही है, बच्चों को आना चाहिए। भाई आप क्या दे रहे हैं, पहले कुछ दीजिए, ठीक है आपकी बुजुर्गी हम मानने के लिए तैयार। एक सलवात भेजें आप हज़रात। लेकिन ऐसे चिल्लाना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसको हर आदमी को जो है पहले कुछ, इमाम ने तरीक़ा बताया है कि अल्लाह की बारगाह में भी मांगने जा रहे हो तो कुछ करके जाओ, फिर देखो अल्लाह कैसे बख्शता है, अल्लाह कैसे रहम करता है, अल्लाह कैसे बरकत देता है। बहरहाल इंशाअल्लाह एक बहस है, कल भी हालांकि मैं सोच रहा था 30-32 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन 50-52 मिनट हो गई थी। एक सलवात भेजा आप हज़रात। बस अदी तो यकीनन इमाम की बारगाह सिर्फ सहीफ़े कामिला पे देखिए, बहस कर रहा हूँ तो यहाँ तक पहुँचे, अभी सहीफ़े कामिला का पहला वर्ग भी नहीं आया, सिर्फ तमहीद चल रही कि किताब है कैसे, कैसे इन्होंने तरीक़ा बताया, कैसे इन्होंने सलीक़ा बताया है। और इसको याद रखें कि इनकी बारगाह में आने में ये सोच करके आया करें कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये देख रहे, सारी चीज़ें इनके सामने है, कोई चीज़ ढकी छुपी। देखिए टाइम हो चुका है और इंशाल्लाह मजालिस का सिलसिला और आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस जुमले की तरफ इशारा कर दे कि कभी भी ये आए तो दहन में कुछ आने न पाए। बहुत से लोग सोचते हैं इतनी ज़्यादा मजलिस कर रहे हैं हम, इतना हमारे जो है तबर्रुक क्यों नहीं, जो है हमारे बरकत क्यों नहीं हो रही। तो याद रखें इमाम की बारगाह में आपके दिल में आ रहा है, इमाम तक खबर पहुँच गई, इमाम देखने वाला है, इमाम सुनने वाला। चूँकि एक साहब ने यही तो किया था ना, हज पर से जब वापस आए तो इमाम के लिए तोहफा लेके आते थे, चौथे इमाम की बारगाह में आकर ठहरते थे, इमाम भी बहुत एहतराम करते थे। एक मरतबा गए तो उनकी अहलिया ने एतराज़ कर दिया, बल्कि था बहुत दूर से आता था इमाम की बारगाह में, एतराज़ कर दिया कि ये बताओ तुम जिसकी बारगाह में जाते हो क्या कभी कुछ देता भी है तुमको। हालांकि बेचारी वो आधा जुमला बोल पाई थी, ये दौड़ करके इसने मुंह पर हाथ रख दिया, ऐसा ना कहो, वो इमाम मासूम है, यहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ बल कहाँ मदीना, कहाँ सब सुन रहे हैं। बहरहाल बात ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरे साल जब आया वो हज करने के बाद, अब देखा कि रवैया बदला हुआ है। इमाम ने कहा कि देखो खाना खा लिया है, ये लोटा उठाओ मेरा हाथ धुलाओ। एक मरतबा सोचने लगा, अभी तक तो ये था कि इमाम खुद हाथ धुलाते थे, चूँकि मेहमान के लिए हुक्म है कि अपने हाथ से हाथ धुलाओ, आज ये क्या। और यहीं से एक मुहावरा भी साबित हो जाएगा। आपका और हमारा मुहावरा क्या है, हम लोग सिर्फ मुहावरा करते हैं, कहते हैं, लेकिन साबित इमाम ने किया है। हम कहते हैं कि पैसा हाथ का धोवन है, हाथ का मैल, यही तो कहा जाता है ना, लेकिन हम सिर्फ कहते हैं, इमाम ने साबित किया। उसको लोटा थमा दिया, लोटा लेकर के आया, कहा ये लगन है, इसमें मेरा हाथ धुला। मौला का चेहरा देख रहा है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा है, जो गुलाम है ये आका है। बहरहाल हाथ धुलाया, इमाम ने कहा देख क्या है, कहा मौला पानी का है, फिर से देख। अब उसने जो देखा तो देखा असली हीरा है, कहा ले ले अपने दामन में समेट ले, कहा फिर पानी डाल। अब जो पानी डाला पूछा क्या है, कहा मौला पानी का है, फिर से देख, देखा तो असली याकूत है। अब 2 दफ़ा जब ये हुआ तो कांपने लगा कि मौला अब तीसरी दफ़ा हाथ नहीं बढ़ रहा है। इमाम मुस्कुराए, ये ले ले, मैं तेरे लिए नहीं दे रहा हूँ, तेरी अहलिया के लिए दे रहा हूँ। वो एतराज़ करते कि तेरा मौला देता क्या है, तेरा मौला आता क्या। एक सलवात भेजे आप हज़रात। अल्लाह, यानी यहाँ से 2 बात साबित हो गई। एक तो ये हो गई कि हम पूरी दुनिया में कहीं भी रहे, हमारे दिल में आएगा, इमाम तक खबर पहुँच जाएगी। अल्लाह ने ये क़ुव्वत दिया है, अल्लाह ने सलाहियत दी। और दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, चौथे इमाम ने हाथ धुला के बताया मेरे हाथ का जो है मैल पैसा बनेगा, तुम्हारे हाथ का नहीं बनेगा। कि देखो याकूत बनता चला जा रहा है, हीरा बनता चला जा रहा है, जवाहिर बनता चला जा रहा है। बहरहाल उसने जब जा करके उसके दामन में डाला और कहा कि मैंने मना किया था
کہ وہ امام معصوم ایسا نہ کہو تم نے آدھا جملہ کہا پہنچ گیا امام تک، امام نے سن لیا، کانپنے لگی، چونکہ چاہنے والی تھی، کہا کہ ایسے مولا کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو، کہا بہت دور میں، کہا نہیں میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال جیسے مدینہ قریب آیا اس کا انتقال ہو گیا، زوجہ مر گئی، وہیں پر لاش چھوڑ کر کے جلدی سے آیا امام کی بارگاہ میں، التجا کیا کہ مولا ایسے ایسے آپ کی چاہنے والی آ رہی تھی اور راستے میں انتقال کر گئی۔ امام نے کہا نہیں انتقال نہیں، وہ تو تیرا انتظار کر رہی ہے، وہ تو بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا نہیں مولا میں دیکھ کے آیا، چادر اڑا کے آیا، انتقال کر گئی۔ کہا جا تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب جو گیا تو دیکھا کہ اس کی زوجہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کس نے تجھ کو زندہ کر دیا؟ کہا چہرہ دیکھوں گی تو میں بتا دوں گی، جو ایک آیا تھا بڑا نورانی چہرے والا اور ملک الموت سے کہہ رہا تھا کہ اس کی روح کو واپس کر دے، اس کے لیے میں نے نہیں کہا ہے۔ جیسے ہی امام کی بارگاہ میں آئی فوراً قدموں پر گر کے کہا ارے یہی تو تھا جو ملک الموت سے کہہ رہا تھا کہ میری اجازت نہیں تھی، کیسے روح قبض کر لیا؟ جا اس کی روح واپس کر دے، 30 سال کی حیات میں نے بڑھا دیا ہے۔ 30 سال کے بعد دنیا سے وہ مری تو کہتے ہوئے کہ امام نے 30 سال کی حیات بڑھا دی تھی۔ ایک صلوات بھیجا آپ حضرات۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا امام معصوم ہے۔ ایک یہ کہ امام کیسے سکھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسرے کہ ہماری نیت خالص ہونا چاہیے۔ چوتھے امام کا معاملہ ہے اللہ اکبر، 35 سال تک مسلسل آپ نے دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کربلا والوں کو کیسے یاد کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ گریہ کیا ہے امام نے، بہت زیادہ اپنے بابا پر روئے ہیں، ایک ایک بات پر روتے چلے جاتے تھے۔ وضو کا پانی آتا تھا فوراً کہتے تھے ہائے میرا بابا، یہاں وضو کا پانی مل رہا ہے،